حج دا زمانہ ایک حاجی روایت کردا میں سفر ہاں بیت اللہ دے حج واسطے۔ میں اس دور دی بات کر رہا ہوں جس دور وچ حج دا سفر پیدل قافلے دی شکل وچ یا ناکا اٹھ گھوڑے تے سواری تے کیتا جاندا۔ میں این دوپہر دے وقت میں سفراں رہے تو امرأتن ضعیفتن فی البادیہ، میں تنہا مستور نوں عرب دے صحراء چ میں سفر ویکھے۔ میں حیران ہویا کہ پردہ دار مستور عرب دے اس ماحول وچ اکلی سفر کر رہی۔ سواری میں قریب کیتی ہے، میں قریب سواری کر کے پوچھے من انتے، بی بی تسی کون ہو؟ پردے دار برقع پوش میرا لوے کدی قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کرو پھر جانو میں کون ہوں۔ میں حیران ہویا، میں عام سوال کیتا ہے، قرآن دی آیت پڑھی سے۔ میں دوسرا سوال کیتا ہے، من این انتے، بی بی تھوڑا وطن کیڑا ہے، قبیلہ خاندان کتھوں آ رہے ہو؟ میرے دوسرے سوال دے جواب پھر قرآن دی آیت پڑھی سے، وَيُنَادَوْنَا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، مکان بعید والی آیت پڑھ کے میں دسس میں بڑی دور تو آ رہی۔ میں پھر حیران ہویا، میں عمدن تیسرا سوال کیتا، اینا تریدین، ارادہ کتھوں دا ہے، منزل کیڑی ہے، جا کیڑے پاسے رہے؟ تیسرے سوال دے جواب پھر قرآن دی آیت پڑھی سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ امیراں تے حج بیت اللہ واجب کیتا ہے۔ میں ترے سوال کیتے نے عام، بیوی سوالاں دے جواب دیتے نے قرآن دی آیت پڑھ کے۔ میں ڈر اس واسطے گیا کہ 6666 چوں یہ بی بی چون کے آئے تو پڑھ دیئے جیدے چھ میرے سوال دا جواب ہے۔ میں نے اے نہیں کہ اے سوال دا جواب آیت پڑھ کے کیوں دیں دی، میں چاہوں گیا کہ او آیت پڑھ دیئے جیدے چھ میرے سوال دا جواب ہے۔ میں ڈر گیا، ڈر کے عرب دا صحرا شدت و حدت، آفتاب اپنی پورے زور تے، صحرائے عرب ایک تنہا مستورے میں سفرے قرآن دی آیت پڑھ کے جواب دیں دی۔ میں ڈر کے اگلا سوال کیتا ہے، میرا خیال تو بغیر ترجمے دے سمجھ آ جائے گا۔ اگلا سوال او مرد مومن ڈر کے پوچھ دے، انتے من الجن او الانس، اے مستور تساں جنات نال تعلق رکھ دے ہو یا اولاد آدم چو؟ میں ڈر گیا، تنہا مستور ہے، بڑی کنفیڈنس سفر کر رہی ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پھر قرآن دی آیت پڑھ دیئے، پھر آیتوں پڑھ دیئے، میرے سوال دا جواب ہے۔ میں ڈر کے پوچھے جنات چوں یا انسان نہ چوں؟ میرا پھر بے کہ قرآن دی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم اپنی زینت برقرار رکھو۔ شکریہ شکریہ۔ بنو آدم علیہ آیت پڑھ کے دسیا، میں جنات چوں نہیں، میں اولاد آدم چوں۔ ہون میرا ڈر خوف اتر گیا ہے، میرے حواس خمسہ اپنی جگہ تے آئے، میرا ذہن مطمئن ہویا، خیر ڈر نہیں، اے جنات چوں نہیں، بنی نو انسان چوں۔ ہون میرے ذہن دیاں توانائیاں کٹھیاں ہوئیاں تے میرے ذہن سوچے بیت اللہ حج تے جا رہی ہے، یقیناً کلی نہیں ٹری، جیڑی اتنی عالم ہے یہ بھی جان دی غیر محرم نال سفر کیتے تے حج ہوندے ہی نہیں، یقیناً دے محرم نال نے، یقیناً قافلے نال ٹری ہے، یہ ہوئے نہ ہوئے بی بی قافلے تو نکھڑ گئی۔ میں پھر سوال کیتے، متا ان قطعت عن القافلہ، بی بی کتنے دن ہوئے جے قافلے تو نکھڑے؟ میرے سوال دے جواب پھر قرآن دی آیت پڑھی، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمان 6 دن پیدا کیا۔
اچھا تسی چپ نہ سو میں آیتاں پڑھ دا سی فی ستۃ ایام 6 دناں لی آیت پڑھ کے میں دسس میں 6واں دن لے نکھڑ گئی آدھا میرا شک یقین اچ بدل گیا بالکل ایسا ہی ہے ٹوری قافلے نالے ضعیف ہے کدھیں رہ گئی ہے قافلہ آگے نکل گیا اگر قافلے نہ لکھڑی ہے تو خورد و نوش دا سامان تو پورے قافلے دا ایک اٹھتے ہوں قافلہ ٹر رہے ہیں کھان پین دا سامان ایک جگہ تے ہوں جڑے نہیں پہ بول دے تجھ کے سمجھ دو شاپریں چون دے پورے قافلے دا سامان ایک جگہ تے ہوں آدھا میری یقین ہو گیا یہ نکھڑ گئی تو بھوکی ہو سی تسی ہو سی آدھا میں پھر پوچھے آتستعین من الطعام بھوک لگی ہے کھانا سانا کھاسو پیاس ہے بھوک ہے آدھے میرے سوال دے جواب پھر قرآن دی آیت پڑھی سی میرے الوے کہا دی ما خلقنا جسدا لا یاکلون الطعام ہم نے وہ جسم خلق ہی نہیں کیے جو کھانا نہ کھاتے ہوں آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بہت شکریہ یا علیہ ما خلقنا جسدا لا یاکلون الطعام آیت پڑھ کے دسس مجسم نو خوراک دی ضرورت نہیں میں مجسم ہاں میں جسم رکھ دیاں میں خوراک دی ضرورت ہے میں بھوک لگی ادفع اطعمتها میں سن کھانا کھوایا کھانا کھا کے بی بی ٹر پئی ادھے چینجنگ آئی ہے کہ پہلے آہستہ ٹر رہی آئی ہون ٹرن دی رفتار تیز ہے ادھے میں ناکاتے ہیں لیکن وہ مستور ہو کے تیز ٹر رہی ادھے میں پھر پچھوں اپنا ناکا قریب کر کے خیر جلدی نہ کرو سفر لمبے تھک ویسو آہستہ ٹرو سلولی ادھے میرے لوے کے پھر قرآن دے آیت پڑھی سی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ طاقت تو زیادہ بھار چویندے ہی نہیں آفرین بھائی آفرین بھائی اے پڑھے لکھے مجمع پڑھن دا سوال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آیت پڑھ کے میں دسیا جی میں اللہ اوقات طاقت تو زیادہ کسے تے بوجھ نہیں پاندہ میں بھی اپنی جسمانی این طاقت دے مطابق چل رہی ہوں میں حیران پریشان اتنی بازمت مستور ہے قرآن دی آیت ہی جواب دیں دی ادھے میرے ضمیر میں نے ملامت کی تھی تو مردوں کے سوارے او مستور ہو کے پیدل ادھے میں بڑی جلدی دے نال قریب ناکا کر کے کہ میں کہ بی بی آؤ میرے نال بیٹھ جو میں بھی ہائتے جا رہے ساڑی منزل ہی کے مسافر ایسے ہی کے رستے دیں تو مجبوری یہ ناکا ہے کہ آؤ میں نال بیٹھ جو میں تو نہ اپنے نال بٹھا کے لے جاؤں آدھے میرے ذہنی چاہیے بڑا شکریہ ادا کرے گی آدھے ساری گلاں دا جواب مطمئن ہو کے دتس اے جڑی میں گل کی تین آؤ میرے نال بیٹھ جاؤ جلال آ گیا بی بی نو غصے چاہ گیا چہرہ اکھاں سرخ ہو گیاں میرے الوے کہ پھر قرآن دی آیت پڑھی وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا زمین و آسمان دے درمیان دو خدا کدی کٹھے نہیں ہوندے بہت شکریہ بہت شکریہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ زمین و آسمان دے درمیان اگر ایک خدا دے سوا دوجہ ہوئے لفسدتا پھر گڑبڑ ہو جائے پھر فساد ہو جائے پھر تباہی ہو جائے قرآن دی آیت پڑھ کے میں دسیا جی میں دو خدا کٹھے نہیں ہوندے میں تے تو ایک سواری تے کٹھے نہیں ہوندے اس دور دی بات ہے ہی نہیں سمجھنا تجھے میں نال کیویں بولنا اس دور تے اسی اوبر یوز کرنے ہیں غیر محرم مرد غیر محرم مستور نال بیٹھ کے فخر محسوس کرتا سکے خبردار دنگ و فساد ہو جائے تو مردے میں مستور ہاں تو میرا غیر محرم میں تیری نہ محرم ایک ہی میں ہو سکتا ہے میں تو ایک سیٹ تے ایک سواری تے کٹے بیٹھ جائی حد میں حیران ہو گیا اس صرف حافظہ قرآن نہیں فقیہ بھی ہے اتنے مسائل فقہ بھی جان دی حد میری ضمیر میں ملامت کی تھی ہے اتنی بڑی بازمت مستور ہے جانا تو خدا نو راضی کرنی نا ضروری ہے سر چکرنا ہے تو اللہ راضی ہوئے ایدی خدمت کر ہو سکتا ہے ایدی خدمت ہی رضا خدا ہو
آدھا میں ناکا تو لے بیٹھا میں بٹھایا میں کہ بی بی تسا بیٹھو میں پیدل ٹور لیسا جب تک میں نہیں تھکدا تسی بیٹھو آدھا اے بی بی آفر میری قبول کر لیں میں لتھاں مسرور بیٹھ کے آدھا میں ناکا دی سواری پکڑ کے ٹور پیاں ذہن چرادہ کی تو میں نہیں بواں گا یہ بیٹھی رہی میں مرداں ٹور لاؤں آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی صحرا عرب دا سفر کیتے اچانک ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا ہے وہ دی گھنا سایہ انبلیویبل صحراج ایڈا سایہ دار درخت نہیں ہوتا آدھا میں ناکا دی مہار اسے پاسے پھیری جانور بھی سائی کر لے میں بھی سائی کر لیں پھر سفر کرنے ہیں دوپہر گزار لینے ہیں پچھلے ٹائم پھر سفر کرانگے آدھا میں قریب گیا تے چاہوں گیا اس درخت دے تلے بہت زیادہ سر نظر آ رہے آدھا یار ریڈی پہلے تو قافلہ سٹے کر رہے آدھا میں رک گیا انہاں سن ویکھیا سی انہاں نے ویکھ لیا آدھا میں ڈرے ہوں پتہ نہیں حاجیاں دا قافلہ ہے ڈاکو نے آدھا میں ڈر کے رکیاں انہاں سن ویکھے فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَشْبَابٍ مُتَوَجِّهُونَ إِلَيْنَا اس قافلے چو 4 نوجوان اٹھے نے ساڑھے والے پاسے ٹور پہ آدھا میں ویکھ کے ڈریاں لیکن انہوں دی ٹور ہولیا دس دائیے ڈاکو نہیں آدھا لیکن میں ڈر کے وہ مستور والے پاسے ویکھے وہ مطمئن نہیں وہ دے اطمینان میں نے حوصلہ دیتے ڈرنا تو اس کو چاہیے دے تجھے تھکتے نہیں پہ میں مقان لگا ڈرنا تو اس کو چاہیے دے وہ مطمئن نہیں آدھا میں وہ دے چہرے دا اطمینان ویکھے پھر نوجوانان ویکھے آدھا میں شک پہ ہوئے نہ ہوئے وہی قافلہ جدھروں نکھڑی بھی ہو سکتا ہے یہ چارے دے کو لگ دے ہو رشتہ دار ہوں آدھا میں انہیں چون لوے کہ پھر بی بی الوے کیا وَمَنْ هَؤُلَاءِ لَكَ بی بی یہ 4 لڑکے نوجوان آ رہے ہیں توڑے کو لگ دے نے آدھا میرے سوال دے جواز باوجی پھر قرآن دی آیت پڑھی میرا الوے کہہ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا دولت اور پتر دنیا دی زینت ہوں دیں آفرین بھائی بنون بیٹیاں لی آیت پڑھ کے دس اس پتر نے میرے ادھا شرمندگی تو سامنے آ کے رک گئے جی میں سلطان دے سامنے ریت کھلون دی مالک دے سامنے نوکر کھلون دا آدھے چوہاں دے چہرے جھکے انہاں دے چہرے دی شرمندگی تو ساری تحریر میں پڑھ لئی بھول گئی یہ ماں تلاش نہیں کر سکے ہون شرمندہ پتر پریشان نے ماں مطمئن جو اب شعیب نبی گزرے انہاں دی بیٹیاں بھیڑ بکریاں چرا رہی ہیں اللہ دے نبی دا ادھر گزر ہویا ہے انہوں نے ہیلپ کی تھی رستہ بھول گئی انہیں گھر پہنچایا جا کے انہوں نے اپنی منزل تے پہنچائے بیٹیاں جناب شعیب نبی آخرین بابا یہ نوجوان بہت با حیا ہے بہت عزت آلہ ہے ساڑھی عزت بھی کی تھی سن رستہ بھی لب کے دیتا سے پورے رستے جی بابا ساڑھا لس ویکھیا نہیں بڑا شریف ہے جڑی قرآن دی آیت بیٹیاں شعیب نبی دے سامنے پڑھی اوہی بی بی اپنے پترال پاسے ویکے پڑھی آدھے پتران لے پاسے وے کہ او آیت پڑھی سی یا آبا تستاجر ہو بابا اس کو اجرت دو بیٹیاں بابے نواہرین بابا اس نوجوان بڑی خدمت کی تین اجرت دو اوہی آیت پڑھی بی بی یا آبا تستاجر ہو بابا اس کو اجرت دو آدھے پتر کے اشارے سمجھ دیاں انہیں اپنی اپنی جیبی چھت پایا اس دور دی کرنسی درم دینار جو بھی روپیہ پیسہ آئی چاؤں نے کڑ کے میں نے اجرت دیتی ہے میں ان جھولی کی تھی وہ ویدی رہی ہے کتنے کتنے پہ دیں دیں کسے بندے ڈبل شاہ نو پیسے دیتے ہوں چلو ڈبل ذہن اچھ رکھو دے جلدی سمجھ آئے گی ادھے وہ چارے دے بیٹھے نے وہ بی بی پھر قرآن دی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جسے چاہے ڈبل کر کے دیتا ہے میں سب اللہ جسے چاہے دگنا دیتا ہے یضاعف والی آیت پڑھ کے دسیا خدمت چوکھی ہے نیاز تھوڑی اور دیو ڈبل کرو ادف ازادونی انہاں میں پھر ڈبل دوبارہ دیتا آدھے میرے دامن دا پیمانہ بھی پورو چکائی میرے صبر دا پیمانہ بھی لبریز ہو چکائی انہیں جھولی چھ نیاز پائی ہے تو میں چوں والے پاسے ٹور پہ میں کہا یار کچھ سوکھی گل کرو میرے نال تسی کون ہو اے کون ہو کتنی بازمت مستور ہے تسی دے کے لگ دے ہو
یہ ہے کون؟ وہ چارے آدھے نے اسی بھائی ہیں دے پتراں، ہے یا امنا، یہ ساڑی ماں ہے۔ میں کہ مسموہا، توڑی امہ دا نا کیے، وڈا بے کہتا ہے فضہ تو جاریت و زہرا۔ آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، بولو حیدر اللہ زنی اللہ فضہ تو یا جاریت و زہرا، ساڑی مائیں نام فضہ ہے، کنیز نبی دی بیٹی دی، سید زہرا دی نوکرانی ہے ساڑی ماں دے۔ میں انہوں دے ہاتھ چمڑ لگ پیا، یار تو اسی کتنی بازمت ماں دے بیٹے ہو، کتنی توڑی ماں عظیم ہے، حافظہ قرآن ہے، فقیہ ہے، دین ہے، قرآن دی آیات مفاہیم و مطالب لو سمجھ دیئے، شریعت مسائل تو واقف ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے میں جڑی توڑی ماں نال گل کی تھی اس بغیر قرآن دے میں کلام ہی نہیں کیتا، جیڑی گل کر دی ہے قرآن چو کر دی ہے۔ میں عام گل کردا اس دے جواب او آیت پڑھ دی جے میری عام گل دا جواب ہوندا۔ کمال یار توڑی ماں ہے، حیران ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے بغیر قرآن دے گالی نہیں کی دی۔ دھنیالے علیہ شرفاء و سعادت مومنین مومنات، میں نے ذکر دی قسم اس لئے وڈا بول کہتا میرا نا داؤد ہے، والذی نفسی بیدہ ہی، میں نے ذات دی قسم جی ذات دے قبضے قدرت ایک میری جان ہے۔ تو 2 گھنٹے آدھا ہے ما تکلمت منذ 20 سنتن الا بالقرآن، ساڑی ماں 20 سال ہو گئے قرآن دے بغیر آئی تک بولی نہیں، کلام نہیں کیتا۔ تو تے 2 گھنٹے دی بات کرنا ہے۔ ما تکلمت منذ 20 سنتن الا بالقرآن، 20 سال ہو گئے، راندی بھی ساڑھے چے، بول دی بھی ساڑھے نال، گلہ بھی ساڑھے نال کر دی، لیکن بول دی صرف قرآن، زیادہ دیر پڑھنا نہیں۔ سنی شیعہ دا کثیر تعداد اچ مجمع، مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں، شعور نال۔ جنہاں میں آئی دی گفتگو اچ فکریہ جملہ چھوڑنا چاہنا، میرے اہل سنت بھائی، میرے نبی دی امت تے رسول دی رسالت دا واسطہ 1 منٹ ضمیر دیاں تنہائیاں بیٹھ کے سوچی ضرور، جس دی نوکرانی، جس دی کنیز 20 سال قرآن نہیں بھولی، اس دی سیدہ مسئلہ کی میں بھول سکتا۔